اچھا جی، آج 10 نومبر 2024 ہے اور ہم اپنے اس فری ول والے موضوع کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ ہمارا کنکلوژن کہہ لیں یا جہاں تک ہم پہنچ پائے تھے، اچھا تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فری ول جو ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دلائل اس حق میں زیادہ آ رہے تھے اور جو آپ لوگوں کا بھی نقطہ نظر تھا وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اور کچھ ہم نے جتنے بھی دلائل دیکھے وہ بھی ہمیں اسی طرف لے جا رہے تھے کہ فری قسم کی جو فری ول ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، بڑی پابند قسم کی فری ول ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو شاید فری ول کہنا بھی ہے یا نہیں وہ بھی ایک الگ بحث ہوگی۔ اور ابھی تک ہم نے فری ول کو سمجھنے کے لیے جو عقلی پیمانے تھے، یعنی انسان اپنی عقل سے سوچتا سمجھتا ہے، پھر ہم نے سائنٹیفک سائیڈ بھی دیکھی اس کی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر ہم نے کسی حد تک اس کو فلاسفیکل ریویوز بھی لیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ جیسے کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ انسان پہلے خود دیکھتا سمجھتا ہے، جو اس کا ایکسپیرینس اس کا علم ہوتا ہے، پھر وہ سائنس کی مدد لیتا ہے، فلسفہ کی مدد لیتا ہے۔ تو ایک چوتھا اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی پہلو موضوع کو سمجھنے کا، وہ ہوتا ہے مذہب کا، ریلیجن کا۔ تو جب آپ چاروں پرسپیکٹیو دیکھ لیتے ہیں تو شاید آپ کو اپنی رائے بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا اس وقت یعنی جو موضوع ہے اس میں ہرگز یہ نہیں ہم دیکھنا چاہ رہے کہ کون سا مذہب اس بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا کیوں کہہ رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ کیا رہا ہے، جسٹ اوپینین لینا چاہ رہے ہیں اس مذہب سے، اور اس کو کسی صورت بھی کنڈیم نہیں کرنا، نہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، جسٹ ایک رائے ایڈ کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب فری ول کے بارے میں مذہبی افراد نے سوچا ہے یا مذہبی کتابوں نے کچھ بتایا ہے تو کیا بتایا ہے۔ تو اس معاملے میں جو 5-6 بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، ان کا نقطہ نظر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر جو عام ہمارا مروجہ اسلام ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کتاب کے اندر بھی اور تعلیمات کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس فری ول نہیں ہے۔ کس انداز سے نہیں ہے کہ اس کی جو فری ول ہے وہ خدا کی مرضی کی پابند ہے۔ پہلے تو وہ احکامات کا پابند ہے کہ وہ کون کون سے حکم بجا لائے گا، اب اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ حکم بجا لانے کے بعد، یعنی جو تعلیمات جن کو ہم کہتے ہیں، احکامات کہتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کے بعد بہت سارے جو معاملات ہیں زندگی کے وہ خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ تو یہ چیز فری ول کے اگینسٹ چلی جاتی ہے۔ اچھا، حیران کن طور پہ جو کرسچینٹی ہے، جوڈزم ہے اور سکھزم ہے، ان تینوں مذاہب میں بھی اسلام کے علاوہ بالکل سملر قسم کی اپروچ دکھائی جاتی ہے کہ انسان کے پاس اس طرح کی فری ول نہیں ہے جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، اور وہ سرٹن احکامات کا بھی پابند ہے، سرٹن اعتقادات کا بھی پابند ہے۔ تو ان تینوں مذاہب نے جو اسلام کے علاوہ ہیں، اور اگر اسلام کو بھی اس میں شامل کر لیں تو ان چاروں مذاہب نے جو فری ول کے اگینسٹ جو کانسیپٹ دیا ہے نا، وہ بندگی یا غلامی کا دیا ہے، یعنی آپ اپنے لارڈ کے، جیزس کے، خدا کے، رب کے، جو بھی الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ اس کی غلامی میں چلے جائیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے جائیں، تو آپ ہر چیز سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ آزادی کی طرف لے جاتا ہے، فری ول کی طرف نہیں، یعنی فری ول اور چیز ہوتی ہے، آزادی اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً ان چاروں مذاہب میں یہ چیز بہت مشترک ہے۔ ہندوازم کے اندر فری ول کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے، یعنی ہندوازم کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ ویدانت ہیں، رامائن ہے،
गीता है, इन सारी किताबों के अंदर फ्री विल का तज़किरा मौजूद ही नहीं है। जो हिंदुइज़्म ज़्यादा फ़ोकस्ड है, अभी चूँकि मैं मज़हब के मौज़ू पे नहीं जा रहा, हम सिर्फ़ मज़हब से ओपिनियन ले रहे हैं। तो हिंदुइज़्म फ़ोकस्ड है फ्रीडम के ऊपर, फ्री विल के ऊपर नहीं। यानी उसको वो संस्कृत में मुक्ति कहते हैं, आज़ाद हो जाना, सारी टेंशनों परेशानियों से मुक्ति पा जाना। तो लेकिन उस मुक्ति तक जाने का जो प्रोसेस है, ये जो आम इंसानी ज़िंदगी है, ये सारी पाबंद है अहकामात, इबादत, प्रैक्टिसेस, इन चीज़ों के ऊपर। और अगर हम बुद्धिज़्म को देखें, चूँकि बुद्धिज़्म इस तरह से इन सारे मज़ाहिब के अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट से मुराद मुख्तलिफ राय रखते हुए, बुद्धिज़्म चूँकि खुदा के कायल नहीं है, वजूद खुदा के उस तरह से कायल नहीं है कि एक क्रिएटर है जिसने ये कायनात बनाई है और वो हिसाब किताब भी लेगा। तो बुद्धिज़्म के मुताबिक जो फ्री विल है, वो एज़ सच फ्री विल नहीं है, वो कर्मा साइकिल के अकॉर्डिंगली चलती है। उन्होंने टोटली इसको कर्मा साइकिल से लिंक किया है कि आपके पास अच्छा या बुरा करने की विल मौजूद है, और वो जो अच्छा या बुरा आप करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली अहकामात हैं, और उन अहकामात के फिर आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स आपके ऊपर आएंगे और फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स आपसे फिर अच्छा या बुरा करवाएंगे। तो इस तरह एक वो साइकिल चला देते हैं। तो इस तरह का एक तस्वुर उनके यहाँ मौजूद है। हिंदुइज्म की भी कुछ ब्रांचेस इसको फॉलो करती हैं। हैरान कुन तौर पे देखा जाए तो ये जितने भी मज़ाहिब है ना, यानी इसमें से अगर हम बुद्धिज़्म को सिर्फ अगर निकाल देते हैं, तो बाकी मज़ाहिब ने फ्री विल की जो कमी कह लें, जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर नज़र आती है कि उसको फ्री विल नहीं मिली, तो उस कमी को उन्होंने जन्नत के तसव्वुर के अंदर पूरा कर दिया। यानी इन मज़ाहिब में जो एक चीज़ मुश्तरक है वो क्या करते हैं कि वहाँ आपको फ्री विल होगी। तो अगरचे इसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात हैं, यानी ये बड़ा फिर वही बात है, इन डेप्थ मौजू है मज़ाहिब की स्टडी, लेकिन आज हम वो मज़ाहिब की स्टडी पर नहीं हैं। आज हम मज़ाहिब फ्री विल के बारे में क्या कहते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो यानी आप हैरान होंगे कि फ्री विल पे जब सवालात उठे इन मज़ाहिब में तो बताया गया कि फ्री विल आपको जन्नत में मिलेगी। अ, तो उसके लिए आप नेक काम करें, उसके लिए आप अपनी विल को सेक्रीफाइस कर दें और आप सेक्रीफाइस लाइफ गुजारें ताकि आपको वो फ्री विल मिल सके। फिर उस फ्री विल पे भी अलग से एतराज़ात हुए कि जो जन्नत में मिलेगी उसके तसव्वुर के मुताबिक भी, कि फ़र्ज़ करें अगर वहाँ फ्री विल है और एक बंदा इस विल का इज़हार कर दे कि मुझे जन्नत में नहीं रहना, तो फिर उन मज़ाहिब के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती, क्योंकि वहाँ हमारे पास 2 चीज़ें हमें बताई गई हैं इन सारे मज़ाहिब में, या जन्नत है या दोज़ख है। और कुछ उनके बीच की जगह को भी ज़िक्र आता है, लेकिन ये सब वो जगह हैं जहाँ इंसान हमेशा रहेगा, यानी वो हिंदुइज़्म में जैसे मुक्ति पा जाएगा, यहाँ पे ये है कि वो हमेशा वहाँ रहेगा, या वो इनाम व इकराम को एंजॉय करेगा और या वो सज़ा भुगतेगा। खैर, तो ये इनका नुक्ता नज़र था तमाम मज़ाहिब का फ्री विल के बारे में। तो अब आप समझ सकते हैं कि मज़ाहिब ने फ्री विल के बारे में क्या कहा है, फ़िलॉसफ़ी ने, साइंस ने, और हमारे आम तजुर्बात, हमारी अकल, हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि अब आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी राय बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हों, करना चाह रहे हों। और जहाँ तक बात है फ्री विल के एग्जिस्ट करने या ना करने की, तो बेसिकली ये मौजू कहीं से भी स्टार्ट करते वक्त भी और आगे भी ना इस नज़रिए से मैंने इसका आगाज़ किया था कि मैंने प्रूव करना है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, या मैंने प्रूव नहीं होने देना कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है। ये इसका एजेंडा ही नहीं था। यानी इसका एजेंडा ये था, यानी अगर आप समझें, कभी गौर करें कि हमने पिछली 3-4 नशिस्तों में किया क्या है और आज भी हम क्या कर रहे होंगे, कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिन पर गौर व फ़िक्र नहीं करते। क्योंकि गौर व फ़िक्र करने के लिए हमें लगता है कि हमें कोई किताब मिलेगी, फिर कोई या कोई बंदा मिलेगा या कोई मौज़ू मिलेगा, उस पे बैठ के डिस्कशन हो रही होगी तो गौर व फ़िक्र किया जाएगा। नहीं, आपके सामने एक लफ्ज़ आता है, जैसे फ्री विल आपके सामने एक लफ्ज़ आया तो आपने उस पे सोचना शुरू कर दिया।
ایسے آپ عام زندگی میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے جب فری ول پہ سوچنا شروع کیا تو پہلی دفعہ دیکھیں ہم سب نے کیا کیا کہ جو ہمارے دماغوں میں اس وقت موجود تھا ہم نے وہ شیئر کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے حق میں اور اس کے اگینسٹ دلائل لینا شروع کیا، تو آپ نے تھوڑے ٹائم بعد یا سیشن بعد غور کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوئے یا ان کا بدلنے کو دل کیا، ان کو وہ دلائل زیادہ مضبوط لگے۔ تو اب اگر زیادہ افراد اس بارے میں سوچ رہے ہوں کہ فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ ذرا اپنے بارے میں تجزیہ کریں کہ کیا جس دن یہ سیشن سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے ان کے ذہنوں میں فری ول کے بارے میں کیا تھا۔ یا تو ہو گئی نہیں کچھ، اور یا بہت ایک مبہم سا خیال، جیسے وہ کسی کتاب میں کوئی جملہ پڑھا ہوتا ہے یا کسی سے بات سنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوری ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ ایک لفظ اور ایک ڈیفینیشن اس کے مائنڈ میں تھی، لیکن آج اس کی پوری تفصیلات سامنے ہیں، اس کے عقلی دلائل، اس کے فلسفیکل دلائل، اس کے سائنسی دلائل، اور آج اس کے مذہبی دلائل بھی دیکھنے کے بعد تو اب یعنی بالکل ایسے جیسے وہ بچہ نا ایک مضمون لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ پورا موضوع کھل کے سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تو مقصد فری ول کا کوئی نتیجہ نکالنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ انسانی ذہن کو، جیسے باڈی بلڈر روز جم میں جاتا ہے نا اور ایک ایکسرسائز دہراتا ہے تو اس کے جسم کے کچھ خاص حصے مضبوط اور نمایاں ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی دماغ کے بھی مسل ہیں۔ جب ہم انہیں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی مضبوط اور نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فری ول کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن تھی، یہ ہم دماغ کے جم میں گئے ہوئے تھے، اور دماغ کے جم میں جا کے ہم ایک ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اگر اس ایکسرسائز سے ہمیں عادت پڑ گئی، جیسے ہم نے فری ول کے بارے میں دیکھا، سنا، سمجھا، پرکھا، ایسے ہی باقی چیزوں کے بارے میں بھی شروع کر دیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ آج سے مطلب آپ اگلا لفظ لے لیں گے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا لفظ لے لیں، اس کے بعد اگلی کتاب لے لیں، اگلا عقیدہ لے لیں، تو آپ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں کن کن موضوعات کی کیا کیا تفصیلات ہوں گی جن سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو دماغ ہوتا ہے یہ ان ساری تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے اگلے موضوعات کو پرکھنے سمجھنے کی کیپیبلٹی بلڈ کر لیتا ہے۔ تو اصل مقصد اس پروسیس سے گزرنا تھا، مقصد کوئی پروف دینا یا لینا نہیں تھا، اور یہ پروسیس بہت ضروری ہے۔ یہی وہ پروسیس ہے جس کو قرآن کی تقریباً کم و بیش 500 آیات کے آخر میں تدبرون، تفکرون، تاقلون لکھ کر لگایا گیا، تاکہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں۔ تو اب اس کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کرنی ہے، اس کے لیے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اور زندگی بھر ہے، لیکن اب اس کو بھی ایک ڈیفینیشن کی طرح اپنے ذہنوں میں سلا نہیں دینا۔ جیسے اس ڈسکشن سے پہلے بھی آپ نے فری ول کا نام سنا ہوا تھا، لیکن یہ تفصیلات نہیں تھیں۔ اب آپ ان ساری تفصیلات کی مزید تفصیلات میں جا سکتے ہیں، اور یہ ابھی ایک موضوع ہے۔ اس طرح کے شاید ہزاروں لاکھوں موضوعات موجود ہیں جو ہماری عقل کے منتظر ہیں کہ ہم آئیں اور ان کو سمجھیں۔